السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ سورہ واقعہ کے بارے میں اس کے مفہوم کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک حدیث ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر شب میں اس سورت کو پڑھیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سورہ واقعہ سورہ غنی ہے، اس کو پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس کو اپنی بیویوں کو سکھاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سے بھی اس کے پڑھنے کی تاکید ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کو پورا قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، اور ایسے جو سورے ہیں ان کی بھی ہم کو پابندی سے تلاوت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس کا مفہوم سمجھ کے اگر ہم پڑھیں گے تو اور زیادہ اچھا رہے گا۔ انشاءاللہ میں اس کا مفہوم پڑھتی ہوں آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت، جب قیامت واقع ہوگی، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے نا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ قیامت ہوگی اور ضرور ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے تو قیامت تو آنی ہے، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ وہ پست کرنے والی، بلند کرنے والی ہوگی، جب کہ زمین ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر وہ غبار بن جائیں گے اور تم لوگ 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ پھر دائیں والے، پس کیا خوب ہیں دائیں والے۔ دیکھیے دائیں ہاتھ والے مطلب دائیں طرف جو ہوگے وہ جنتی لوگ ہوگے، وہ نیک لوگ ہوگے، اور جو بائیں طرف ہوں گے وہ گناہ گار لوگ ہوں گے، وہ دوزخی لوگ ہوں گے۔ تو اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ دائیں والے کیا خوب ہیں دائیں والے، اور بائیں والے کیسے برے لوگ ہیں بائیں والے، اور آگے والوں کو تو آگے ہی والے ہیں، جو آگے ہیں وہ آگے ہی والے ہیں، وہ مقرب لوگ ہیں۔ نعمت کے باغوں میں ان کی بڑی تعداد اگلوں میں سے بھی ہوگی۔ جو نعمت کے باغوں میں ہوں گے تو جو اس سے پہلے تھے ان کی تعداد ان میں سے بھی ہوگی، اور تھوڑے پچھلوں میں سے بھی ہوں گی۔ سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر، الحمدللہ سبحان اللہ، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر یعنی اونچے تختوں پر، وہ بھی سونے کے تاروں سے بنی ہوئی، تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان پر چکر لگا رہے ہوں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے ان کی خدمت کرنے کے لیے۔ جو نیک لوگ ہوں گے ان کی خدمت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے لڑکوں کو لگائے گا جو ایک دم ینگ ہوگے، اور آجورے اور کوزے لیے ہوئے، اور پیالہ صاف شراب کا، اس سے نہ درد سر ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا۔ دیکھیے شراب کا نام سنتے ہی ہم کو ایسا لگتا ہے نا کہ نشے والی چیز، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کی شراب نہیں بتا رہا ہے یہاں پہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ آگے یہ بھی فرما رہا ہے نا کہ نہ اس میں درد سر ہوگا اور نہ عقل میں فطور، نہ مطلب انسان بہکی بہکی باتیں کرنے لگتا ہے تو وہ بھی نہیں ہوگا۔ اور میوے کی جو چاہیں چن لے، اور وہاں اتنے میوے ہوں گے کہ وہ جو چاہیں وہ میوے اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، جو ان کو پسند ہوگا اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں انہیں نصیب کرے گا۔ اور بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر۔ دیکھیے یہ حوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورتی سے بتایا نا کہ بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر۔ اور یہ باتیں سن کے ایسے لگتا ہے نا کہ وہاں حوریں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ جو نیک عورتیں ہوں گی تو وہ حوریں جو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موتی کے دانے کے غلاف کی طرح کے اندر جیسے اتنی خوبصورت ہوں گی، اتنی نازک ہوں گی، تو وہ جو نیک عورت ہے اس سے کم ہوگی۔ وہ نیک عورت کا بولتے ہیں کہ جیسے ایک ہم کپڑا سلاتے ہیں نا اور اس کے اندر استر لگاتے ہیں نا، تو وہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے استر۔ تو نیک عورتوں کی خوبصورتی کتنی ہوگی سوچو۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدلہ ان کاموں کا جو وہ کرتے تھے، ہے نا، دنیا میں جو نیک کام کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں یہ ساری چیزیں دے گا نا۔ اس میں وہ کوئی لغو اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے، مطلب کوئی غلط بات، بری بات وہ کچھ وہاں پہ سنائی نہیں دے گی، مگر صرف سلام سلام کا بول، ہے نا، ایک دوسرے کو سلامتی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں شامل کریں، آمین۔ اور داہنے والے، کیا خوب ہے داہنے والے، بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں، اور کیلے تہ بتہ، اور پھیلے ہوئے سائے، اور بہتا ہوا پانی، اور کثرت سے میوے جو نہ ختم ہوں گے اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے اونچے بچھونے۔ ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، پھر ان کو کنواری رکھا ہے، دلربا اور ہم عمر داہنے والوں کے لیے۔ اب دیکھو، اب تک یہاں پہ جتنی باتیں ہو رہی تھی وہ سب داہنے والوں کے لیے، جو نیک لوگوں کے بارے میں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں بتایا نا، اونچے تختوں پہ بٹھائے گا، اونچے بچھونوں پہ رکھے گا، سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اونچی نشستوں پہ رکھے گا، ہے نا۔ اگلوں میں ایک بڑا گروہ ہوگا اور پچھلوں میں بھی ایک بڑا گروہ ہوگا۔ اور بائیں والے کیسے برے ہیں، بائیں والے آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، نہ ٹھنڈا اور نہ عزت کا۔ یہ لوگ اس سے پہلے خوشحال تھے، ہے نا، دنیا میں عیش و عشرت سے جی رہے تھے، ہے نا۔ ان لوگوں کو موت کا کوئی ڈر نہیں تھا، ان لوگوں کو گناہ کرنے میں کوئی شرم نہیں آتی تھی، کوئی ڈر نہیں لگتا تھا، کوئی خدا کا خوف نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لوگ اس سے پہلے خوشحال تھے اور بڑے بھاری گناہ پر اڑے رہتے تھے، اور وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ مطلب اس بات پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ قیامت آئے گی، تم کو پھر اٹھایا جائے گا قبروں سے، پھر تمہارے پاس سوالات جوابات ہوگے قیامت کے روز کے بارے کو، وہ باتوں کو وہ لوگ جھٹلاتے تھے، اور کیا بولتے تھے، کیا ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی، کہ جو ہم گزر گئے اور ہمارے جو باپ دادا جو پہلے گزر گئے سالوں سالوں پہلے، تو کیا وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ مذاق کرتے تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہو کہ اگلے اور پچھلے سب جمع کیے جائیں گے ایک مقررہ دن کے وقت پر، پھر تم لوگ اے بہکے ہوئے اور جھٹلانے والے زقوم کے درخت میں سے کھاؤ گے۔ مطلب وہ ایک درخت ہوگا جو کانٹے دار ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو جھٹلاتے تھے وہ زقوم کے درخت میں سے کھائیں گے، پھر اس سے اپنا پیٹ بھرو گے، اسی سے کھاؤ گے، اسی سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر پیاسے اونٹوں کی طرح پیو گے۔ مطلب اونٹ کیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بار سٹور کرتا ہے اپنے پیٹ میں پانی اور اس کو صحرا میں لے کے چلے جاتے ہیں، اور پھر کافی عرصے بعد جب اس کو پانی ملتا ہے تو وہ جیسے پانی پیتا ہے نا، اس طرح یہ لوگ پیاسے ہوں گے اور وہ پیاسے اونٹوں کی طرح پیو گے۔ یہ ان کی مہمانی ہوگی انصاف کے دن۔ دیکھیے پہلے جو نیک لوگ تھے ان کی مہمانی اللہ تعالیٰ کیسے بتا رہے ہیں نا، اور یہ جو برے لوگ ہیں، جو گناہ گار لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مہمانی کیسے بتا رہا ہے۔ ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تم کو پیدا کیا تو تم اس کا تصدیق کیوں نہیں کرتے، تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ کیا پھر تم نے دیکھا وہ منی تم جو ڈالتے ہو، کیا تم اس کو بناتے ہو یا ہم ہیں بنانے والے؟ ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کی ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں، ہے نا۔ جو انسان دنیا میں پیدا ہوگا موت تو آنی ہے، برحق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہمارے لیے کوئی مشکل بات نہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے جیسے پیدا کر دے اور تم کو ایسی صورت میں بنا دے جن کو تم جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ جب یہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے تو سوچو، اس پہ یقین رکھو، اس کو جھٹلاؤ نہیں۔ دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا حال ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم پہلی پیدائش کو جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پہلی پیدائش جب ہم پہلے پیدا ہوئے، جب اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے ہمیں پیدا کرنے پہ، تو موت کے بعد واپس پیدا کرنے پہ کیوں قادر نہیں؟ وہ ضرور کر سکتا ہے۔ کیا تم نے غور کیا اس چیز پر جو تم بوتے ہو، ہے نا؟
جو ہم پودے اگاتے ہیں، جو بیج بوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہیں اگانے؟ مطلب تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ، ہے نا؟ جو کھیت میں بیج بوتے ہیں، جو ہم درخت اگاتے کوشش کرتے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہوتا ہے نا، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا تو کیسے ہوگا؟ پھر تم کیا کہو گے؟ پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ ہم تو تاوان میں پڑ گئے، بلکہ ہم بالکل محروم ہو گئے۔ کیا تم نے غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو؟ کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم ہیں اتارنے والے؟ ہے نا؟ کیسے ہوتا ہے نا، آسمان سے جو بارش گرتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے تو نہیں، ہم محروم ہو جائیں گے نا اس چیز سے۔ اگر ہم چاہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر ہم چاہیں تو اس کو سخت کھاری بنا دے، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے غور کیا اس آگ پر جس کو تم جلاتے ہو؟ کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو، یا ہم اس کو پیدا کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے، آگ کے ذریعے، ہر چیز کے ذریعے، درخت کے ذریعے، پودوں کے ذریعے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے بس کافی ہے نا۔ ہمیں یہ ساری چیزوں سے، یہ آیتوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ آخرت میں پھر کیا ہوگا۔ جو برے ہیں، جو نیک ہیں، ان کا بھی بتا رہا ہے، اور جو گناہ گار ہیں ان کا بھی بتا رہا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو نصیحت اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا، بس تم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔ اب میں ان جگہوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاں ستارے گرتے ہیں، اور اگر تم غور کرو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ بے شک یہ ایک عزت والا قرآن ہے، یہ ایک محفوظ کتاب میں اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ آخر میں قرآن پاک کے بارے میں ہمیں فرما رہا ہے کہ یہ بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب ہے، اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک بنائے گئے ہیں، اتارا ہوا پروردگار عالم کی طرف سے۔ کیا پھر بھی تم اس کلام سے بے پرواہی برتتے ہو؟ ہے نا؟ جو ہمارے سامنے پورا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کھول کھول کے پوری باتیں ہمیں بیان کر دی ہے، اس کے باوجود ہم بے پرواہ ہیں نا۔ اور تم اپنا حصہ یہی لیتے ہو کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو، پھر کیوں نہیں جب کہ جان حلق میں پہنچتی ہے نا؟ جب سکرات کا وقت آتا ہے، موت کی سختی آتی ہے نا؟ اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، ہے نا؟ لیکن کچھ کر سکتے ہیں، سکرات کو ہٹا سکتے ہیں۔ اگر ہماری سکرات ہے، ہم اپنی سکرات سے باہر نہیں آ سکتے۔ اگر ہمارے سکرات میں، اپنے سکرات میں، تو کیا ہم ان کی سکرات سے چھڑا سکتے ہیں؟ صرف دیکھ سکتے ہیں ان کو، کچھ نہیں کر سکتے نا، صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں نا۔ اور ہم تم سے زیادہ اس شخص کے قریب ہوتے ہیں مگر تم نہیں دیکھتے کہ جو سکرات کے وقت ہے، جس کا آخری وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہم تم سے زیادہ اس شخص کے قریب ہوتے ہیں مگر تم نہیں دیکھتے۔ پھر اگر تم سے حساب لیا جانا نہیں ہے تو تم اس روح کو واپس کیوں نہیں لوٹا دیتے؟ اگر تم سچے ہو، اللہ تعالیٰ پھر پوچھ رہا ہے کہ اگر تم سے حساب لیا جانا نہیں ہے، اگر آخرت میں تمہارا حساب نہیں لیا، تو جو روح نکل رہی ہے تم اس کو واپس کیوں نہیں لوٹا دیتے؟ کر سکتے ہیں ہم یہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اگر تم سچے ہو، بس اگر وہ مقربین میں سے ہو تو راحت ہے، اگر وہ لوگ نیک لوگوں میں سے ہے جس کی روح قبض ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ مقربین میں سے ہو تو راحت ہے، اور عمدہ روزی ہے اور نعمت کا باغ ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہیں تو تمہارے لیے سلامتی تو اصحاب یمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہے تو گرم پانی کی ضیافت ہے اور جہنم میں داخل ہونا ہے۔ بے شک یہ قطعی حق ہے، بس تم اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح کرو۔ دیکھیے صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورے میں دونوں طرف سے بتا دیا کہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ میں کیا کروں گا، اور جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے، جو گناہ گار ہوں گے، تو ان کے ساتھ میرا کیا معاملہ ہوگا۔ ابھی ہماری چوائس ہے نا کہ ہمیں کن لوگوں میں شامل ہونا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح سے
قرآن پاک میں ہر طرح سے کھول کھول کے بیان کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان سوروں کی اتنی فضیلت بتائی ہے تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ اسے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو پڑھنے کے لیے بولو، ہے نا، تو ہمیں اس کو اس کے میننگ کے ساتھ، اس کے مطلب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب ہم پڑھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا نا کہ ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنا ہے اور آخرت میں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ کب تک جیے گے نا، کب تک جیے گے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ ارے میں ابھی راستے میں جا رہی تھی، ایک گاڑی آئی، بس بچ گئی، نہیں تو ابھی میرا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا، ارے میرا پیر سیڑھیوں سے پھسل گیا لیکن میں بچ گئی، اللہ نے مجھے بچا لیا، ہے نا، ارے وہ فلانی چیز اوپر سے گری لیکن میں ذرا سی ہٹ گئی، نہیں تو ابھی میرا سر پھٹ جاتا یا میں گزر جاتی، ہے نا۔ لیکن کب تک بچے گے نا؟ ایک دن تو جانا ہے نا، کسی نہ کسی طرح، کوئی نہ کوئی بہانے سے، ہے نا، کوئی نہ کوئی بہانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ایمان کی موت دے، اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے نیکیوں میں آگے بڑھ کے، نیکیوں کے کاموں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کام کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نیکیوں میں آگے بڑھائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے باغوں میں، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہمارے جو مرحوم گزر گئے ہیں ان لوگوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، آگے والے جتنے مومن مومنات، مسلمات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں چلنے کے راستے پہ چلنا نصیب کرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ وہ دوزخ کے عذاب سے بچائے، اللہ تعالیٰ وہ کیسی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے اس چیز سے ہمیں مغفرت مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے۔ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے نا، اتنا مبارک مہینہ، اس میں مغفرت بھی دے گا اللہ تعالیٰ، اس میں ہمیں جہنم سے بھی اللہ تعالیٰ سے ہم آگ سے پناہ مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر ہماری دعاؤں کو سنے گا تو اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت بھی دے گا، ہمیں جہنم سے پناہ بھی دے گا، ہمیں انشاءاللہ جنت کے اونچے باغوں میں بھی رکھے گا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ دے سکتا ہے نا، بس ہمیں نیک عمل کرنا ہے، ہمیں نیک راستے پہ چلنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کے لیے، ہر مومن مومنات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر آفت بلا مصیبت سے بچائے، اللہ تعالیٰ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے سب کو اس تک پہنچائے، اور اس میں جو ہمارے فرائض ہے بڑھ چڑھ کے کرنے کے ہمیں نیک توفیق اور ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔